اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء۔ وَإِنِ امرأۃ خافت من بعلہا، اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے خاوند سے، نشوزاً اس کی زیادتی، او ایراداً یا روگردانی کی وجہ سے، فلا جناح علیہما، تو نہیں کوئی حرج ان دونوں پر، ان یصلحا کہ صلح کر لے، بینہما آپس میں، صلحاً والصلح خیر، اور صلح دونوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور موجودہ رکھا گیا نفسوں میں بخل، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز نہیں طاقت رکھتے، ان تعدلوا، کہ پورا انصاف کرو، بین النساء، اپنی بیویوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگرچہ تم اس کے بڑے خواہش مند ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا، تو یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ ایک بیوی کی طرف بالکل اور چھوڑ دو دوسری کو، کالمعلقہ، دوسری کو جیسے وہ درمیان میں لٹک رہی ہو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اپنا رویہ درست کر لو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا ہونا چاہیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور بے شک ہم نے حکم دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں حکم دیا گیا، ان اتقوا اللہ، کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَإِن تَکْفُرُوا، اور اگر کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، خود تعریف کا مستحق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اور اگر چاہے تو لے جائے تمہیں، أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، وَيَأْتِي، اور لے آئے دوسروں کو، بِآخَرِینَ، تمہاری جگہ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو شخص ارادہ کرتا ہے صرف ثواب دنیا کا، فَإِنَّ اللَّهَ ثَوَابُ الدُّنْيَا، تو اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا ثواب ہے، وَالْآخِرَةُ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 128۔ تفسیر۔ وَإِنِ امرأۃ خافت من بعلها نشوزاً، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی کا اندیشہ ہو۔ قرآن پاک نے گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زور دیا، اس لیے جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور خرابیوں کو جنم دیتی ہیں، ان کی قرآن میں بار بار اصلاح فرمائی گئی۔ جیسا کہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، زیادتی تو اس طرح کہ شوہر اس سے علیحدہ رہے، کھانے پینے کو نہ دے، اس میں کمی کرے یا مارے یا بد زبانی کرے، اور ایراض یعنی منہ پھیرنا، یہ کہ بیوی سے محبت نہ رکھے، بول چال ترک کر دے یا کم کر دے، تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں افہام و تفہیم سے صلح کر لیں، جس کا آسان طریقہ ہے کہ عورت شوہر سے اپنے مطالبات کچھ کم کر دے اور اپنے حقوق کا بوجھ کم کر دے، اور شوہر یوں کرے کہ وہ باوجود رغبت کم ہونے کے اس بیوی سے اچھا برتاؤ کرے۔ یہ نہیں کہ عورت ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے،
مرد و عورت کا یوں آپس میں صلح کر لینا زیادتی کرنے اور جدائی ہو جانے دونوں سے بہتر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم سے اگر ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، یعنی اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو یہ تمہاری قدرت میں نہیں کہ ہر چیز میں تم انہیں برابر رکھو اور کسی چیز میں ایک دوسرے پر ترجیح نہ دو، نہ ملانہ محبت میں اور نہ خواہش رغبت میں اور نہ نظر و توجہ میں۔ تم کوشش کرو گے یہ کر نہیں سکتے، لیکن اگر اتنا تمہاری قدرت نہیں ہے اور اس وجہ سے ان تمام پابندیوں کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں رکھا گیا اور قلبی محبت اور طبعی ملان جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس میں برابری کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا تو یہ نہ کرو، اور ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کے لازمی حقوق بھی ادا نہ کرو، بلکہ تم پر لازم ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت و اختیار ہے وہاں یکساں برتاؤ کرو۔ محبت اختیاری شے نہیں تو بات چیت، حسن اخلاق، کھانے پینے، پاس رکھنے اور اپنے امور جن میں برابری کرنا اختیار میں ہے، ان امور میں تم ان کے ساتھ ضرور یکساں ہی سلوک کرو۔ اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے۔ اللہ عز و جل کائنات سے غنی ہے، ساری کائنات اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور ساری دنیا اس کے نافرمان ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ غنی بے پرواہ، وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، دوسرے لوگوں کو لے آئے، تمہاری موت کر تمہیں موت دے دے، دوسری قوم کو یہاں آباد کر دے، جیسے فرعون کے ملک کا دوسروں کو مالک بنا دیا۔ اس کی شان بلند ہے، وہ ہر شے پر قدرت ہے، رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو جاؤ ہو سوائے اس کے جس میں ہدایت نہ ہو، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو میں تمہیں روزی دوں گا، تم سب میں مجرم ہو سوائے اس کے جسے میں سلامت رکھوں، تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخشش دینے پر قادر ہوں، پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے بخش دوں گا، اور پرواہ بھی نہ کروں گا کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردے تر و خشک سب میرے بندوں میں سے سب نیک بندے کے دل پہ ہو جائیں، یعنی سارے انسان ایک انسان کی طرح ہو جائیں، تو ان کی نیکی میرے ملک میں مچھر کے برابر اضافہ نہ کرے گی۔ میری ملک میں اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردے تر و خشک میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو ان کے یہ جرم میرے ملک سے مچھر کے برابر کم نہ کریں گے۔ اگر تمہارے پچھلے زندہ مردے تر و خشک ایک میدان میں جمع ہو جائیں، تم ہر شخص اپنی انتہائی تمنا و آرزو مجھ سے مانگے، پھر میں ہر مانگنے والے کو دے دوں، تو یہ میرے ملک کے مقابلے ایسے ہی کم ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دریا میں گزرے اور اس میں سوئی ڈبوئے بھی اسے اٹھائے، کچھ بھی نہ کم ہو دریا میں سے، اس لیے میں عطا کرنے والا ہوں، بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا کے لیے صرف میرا فرما بردار بنانا ہی کافی ہے، میرے عذاب کے لیے میرا فرما دینا ہی نہ کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے کے متعلق یہ ہے کہ جب کچھ چاہتا ہوں تو صرف اتنا فرماتا ہوں کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔